السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 1۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تجوید کا جو کورس ہے یا جو کتاب ہم تجوید کی پڑھ رہے ہیں وہ جاری ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 1 یعنی جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ یعنی مخرج نمبر 1 کے اندر ہمیں 7 چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 ہمیں یہ جاننا ہے کہ پہلے مخرج کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے اور اس کے حروف کتنے ہیں، یعنی اس مخرج سے کتنے حروف نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، یعنی یہاں پر سے 3 حروف نکلتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے ان حرفوں کے نام کیا ہیں۔ حروف مدہ بھی ہیں اور اسی طرح جوفیہ بھی کہتے ہیں، ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ضعیفہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے ان ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی یہ نام کیوں رکھے گئے، ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں، حروف ہوائیہ کیوں کہتے ہیں، حروف جوفیہ یا ضعیفہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے واو اور یا کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہاں پر تو آپ حروف مدہ بتا رہے ہیں، یعنی واو مدہ ہوتا ہے، واو متحرک بھی ہوتا ہے، واو لین بھی ہوتا ہے، تو وہ کدھر ہیں وہ بھی ہمیں آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نمبر 6 پر کیا ہے، واو اور یا کی دو قسمیں ہیں، یعنی یا لین بھی ہوتی ہے، یا مدہ بھی ہوتی ہے، اسی طرح یا متحرک بھی ہوتی ہے، تیسری قسم بھی نکل آئی۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 7 پر ہے واو یا غیر مدہ، یعنی واو غیر مدہ یا غیر مدہ یعنی لین اور متحرک کا مخرج جو ہے وہ کون سا ہے، وہ بھی ہمیں یہاں پر آپ بتا دیں اسی مخرج کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان 7 چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو 2 چیزیں میں نے لکھی ہیں، سب سے پہلے نمبر 1 ہم یہاں پر جانیں گے مخرج کا نام کیا ہے، نمبر 2 اس کے حروف کتنے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مخرج کا کیا نام ہے اور اس کے کتنے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سبق کو اب شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مخرج کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، یہ حاشا لگیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے، تو یہاں سے کتنے اس کے حروف کتنے ہیں، یعنی کتنے حروف نکلتے ہیں، تو یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں۔ کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1، اب یہاں پر الف کی پہچان کیا ہوگی، یعنی الف مدہ کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے، یا مدہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اور اس کے حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ الف جب کہ ساکن ہو، الف کیا ہوگا؟ خالی حرف ہوتا ہے، الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ساکن ہو اور اس کے پیچھے زبر ہو، جب الف ساکن ہوگا اس سے پیچھے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہ جو بیچ میں کھڑا ہے یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف کے پیچھے زبر ہوگی، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کانا، ٹھیک ہے، کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں صراط، را الف زبر را، تا زبر تا، یہاں پر را آگے الف ہے پیچھے زبر آ گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ الف مدہ کی مثالیں ہیں۔ جہاں پر بھی کانا، اسی طرح کانا، صراط، ما، میم الف زبر ما، انا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں بھی الف مدہ ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ اب اگر قرآن مجید کے اندر آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ مثال ملے گی، جیسے بیچ میں الف کھڑا ہے، قالا، کانا، انا، اما، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑی سی بس مثال دے دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے واو مدہ۔ اب واو مدہ کی پہچان کیا ہوگی؟ واو مدہ قرآن مجید کے اندر ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں واو جب کہ ساکن ہوگا، واو کے اوپر زبر نہیں ہوگی، زیر نہیں ہوگی، پیش نہیں ہوگی، واو ساکن ہو
اس سے پہلے والا حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہے تو جیسے مثال کے طور پر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، پیش ہو۔ اب یہاں پر ایک مثال ہے، جیسے اعوذ، واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے، عین واو پیش عو، یہ جو ہے نا یہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، الف مدہ کی مثال آ گئی اور واو مدہ کی مثال آ گئی۔ واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یولد، سورۃ اخلاص کے اندر ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، واو ساکن پیچھے کیا ہے، پیش ہے، تو یہاں پر آپ واو مدہ کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ واو ساکن ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگی، پیش ہوگی، تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت ساری دیکھ سکتے ہیں۔ پہچان کے طور پر یہاں پر نمبر 3 پر ہے یا مدہ کب ہوتی ہے؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، میم یا زیر می، یہ جو بیچ میں میم کھڑی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے، یا ساکن ہے۔ اب دیکھیں عالمی، میم یا زیر می، اب یہ کیا ہے، یا مدہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، ہا یا زیر حیم، یہ بھی کیا ہے، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ اب یہاں پر خبیر، با یا زیر بی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یا مدہ ہے۔ نستعی، عین یا زیر عی، یہ بھی کیا ہے، یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ یہاں پر میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں۔ مخرج کا نام کیا ہے، جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ انشاءاللہ آگے جو چیزیں ہیں الف اور حمزہ کے اندر کیا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان حرفوں کے نام کیا ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اسی طرح اور کون کون سی 2 حالتیں ہیں واو اور یا کی، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔